بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 79 یعنی 79 کے اوپر مکالمہ نگاری۔ پہلے بھی ہم کافی دفعہ مکالمہ نگاری کر چکے ہیں، لیکن آج کی جو مکالمہ نگاری ہے وہ تھوڑی سی منفرد ہے اور دلچسپ ہے، کیونکہ جلسہ تقسیم انعامات میں شرکت کرنے والے اور شرکت نہ کرنے والے طلباء کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے۔ یعنی کہ اسکول میں یا کسی ایک جگہ پر انعامات کی تقسیم ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کسی جلسے کی، اور اس کے اندر کچھ بچوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے اور کچھ نے شرکت نہیں کی۔ تو جن لوگوں نے شرکت کی انہوں نے نہ شرکت کرنے والے بچوں کو انعامات کی تقسیم کی تفصیل سے آگاہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کون کون سے نکات ہم شامل کریں گے؟ سالانہ جلسے کا انعقاد، تیاری، صدارت، صوبائی وزیر تعلیم، والدین اور معززین شہر کی شرکت، اسکاؤٹ کی سلامی، جلسے کا آغاز، قرآن پاک کی تلاوت، نعت خوانی، تقاریر اور ڈرامے، اعلیٰ کارکردگی پیش کرنے والے طلباء میں اسناد و انعامات کی تقسیم اور اختتام۔ یہ ساری باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ طلباء جنہوں نے شرکت نہیں کی ہے ان کو بتائی جائیں گی۔ تو کس طرح سے شروع کریں گے؟ چلیے میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ چلیے جی، سلام دعا سے ابتدا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اہم باتوں کی طرف پیش رفت کریں گے۔ علی اور احمد، ہم نے دو بچوں کو یہاں پر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور علی سے ہم بات کی ابتدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ احمد: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی: میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، پچھلے دنوں ہمارے اسکول میں ایک پروقار سالانہ جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، میں تو اس میں شریک نہ ہو سکا، کیسا رہا؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اسی طرح سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ بھائی ایک نے شرکت کی تھی اور ایک نے شرکت نہیں کی تھی، تو وہ حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ علی نے کہا: احمد بھائی ماشاءاللہ، یہ ایک شاندار اور پروقار تقریب تھی جو اسکول کے مرکزی ہال میں منعقد ہوئی۔ کافی دن تک اس کی تیاری کی گئی تھی، جہاں طلباء اور اساتذہ، والدین اور معززین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور تو اور صوبائی وزیر تعلیم کو بطور مہمان خصوصی بھی مدعو کیا گیا، یعنی ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو احمد نے کہا: اچھا، زبردست۔ جلسے کا آغاز تو قرآن پاک کی تلاوت اور نعت خوانی سے کیا گیا ہوگا۔ احمد بھائی نے یہاں پر اپنا لقمہ دیا اور کہا کہ پرنسپل نے بھی استقبالیہ خطاب میں تعلیمی کامیابیوں پر روشنی ڈالی ہوگی۔ تو علی نے کہا: جی جی بالکل ایسا ہی ہوا، اور تو اور اسکاؤٹس نے سلامی بھی پیش کی اور طلباء و طالبات نے مختلف تقاریر کی اور ڈرامے بھی پیش کیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں کیا کیا ہوا پہلے ہم یہ بتا دیں، اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے انعامات کی تقسیم کی طرف۔ پھر مہمان خصوصی نے تعلیمی میدان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء کو اسناد و انعامات اور ٹرافیاں پیش کی، اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، یعنی جو نان کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، جیسے کہ دیگر جو ہے سرگرمیاں ہوتی ہیں اسکول کے اندر، اس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو خصوصی انعامات تقسیم کیے، اور آخر میں طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور طلباء کو نصیحت کی کہ محنت، ایمانداری اور مثبت سوچ یعنی منفی سوچ کو ہٹا کر اپنا شعار بنائیں، یعنی کہ مثبت سوچ کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں، تاکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور ملک و قوم کا بھی نام روشن کر سکیں۔ تو یہاں پر ہمارا مکالمہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے بچوں، بات چیت گفتگو اینڈ کو پہنچتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کا، کسی بھی واقعے کا حال اور احوال ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو ہی یہاں پر قلم بند کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید جو ہے وہ اسباق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔